تھے، ہر ایک کے ادب کا انداز الگ ہوتا ہے، ہر ایک کی محبت کا انداز الگ ہوتا ہے۔ یہ در ایسا در ہے، اور آج محدثین نے اس کو واجب قرار دیا ہے کہ حاجیوں کو حج کرنے کے بعد مدینہ منورہ جانا ہے، اور اس کی گواہی ہمیں قرآن کی اس آیت نے دی۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَكُمْ جَاءُوكَ، کہ جب تم اپنی جانوں پر کوئی ظلم کر بیٹھو، جب تم اپنے اوپر کوئی زیادتی کر بیٹھو تو میرے محبوب کی در پہ آ جاؤ، وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفِرَ لَهُمُ الرَّسُولُ وَلَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ، کہ وہ جب تمہیں میرے محبوب میرا نبی جب تمہیں معاف کر دے اور وہ تمہاری سفارش میرے حضور پیش کرے تو تم اپنے رب کو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پاؤ گے۔ گویا ہمیں کہہ دیا گیا ہے کہ جب تم اپنی جانوں پر کوئی ظلم کر بیٹھو، کوئی ایسا کام کر بیٹھو، تو اس کے بعد در رسول پہ آ جاؤ، در احمد پہ آ جاؤ، اور وہاں آ کر ان کے حضور دعائیں کرو، توبہ استغفار کرو، اور جب وہ رسول میرے حضور تمہاری سفارش پیش کریں گے تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں معاف بھی کر دے گا اور تم پر رحم بھی فرمائے گا۔ اور مدینہ طیبہ میں آنے کی ہر ایک کی کیفیت بھی الگ ہوتی ہے۔ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جب وصال ہوا، اور وصال کے کئی عرصے کے بعد جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب حیات تھے، آپ کی حیات ظاہری کا وقت تھا، اس وقت آپ کے مؤذن حضرت بلال حبشی تھے۔ کہا یہ اذان دیا کرتے تھے، مسجد کی چھت پر چڑھ کر آپ اذان دیتے تھے، لیکن جب حضور کا وصال ہوا تو آپ مدینہ چھوڑ کر دور چلے گئے، اور جب کئی وقت گزرا اور اس کے بعد آپ مدینہ طیبہ کو حاضری کے لیے آنا ہوا، حضور نے خواب میں آ کر بشارت دی کہ بلال میری حاضری کو کیوں نہیں آتے؟ تو بلال اپنے گھر سے نکلتے ہیں اور مدینہ منورہ آتے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر انور پر اپنے منہ کو رکھ کر وہ خاک اپنے چہرے پر لگانے لگتے ہیں اور زار و کتار روتے ہیں۔ لوگوں نے بڑی منتیں کی، اے بلال ایک اذان تو سنا دو، وہ اذان جو تم حضور کے زمانے میں سنایا کرتے تھے، اے بلال ہم وہ اذان سننے کو ترستے ہیں، ہمارے کان اس آواز کو سننے کے لیے تڑپتے ہیں۔ بلال وہ ایک بار اذان کہہ کے تو دکھاؤ، ہمیں وہ ایک بار اذان تو سناؤ۔ لیکن بلال ہے کہ وہ اذان سنانے کو تیار نہیں ہے، انہیں پتا ہے کہ وہ اس وقت یہ اذان کہہ نہیں سکتے ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ بلال آتے ہی سیدھے حسن و حسین سے ملے گے، یہ ان سے بڑی محبت کرتے ہیں، ان سے یہ بڑی الفت رکھتے ہیں، اس لیے کہ یہ حضور کے نواسے ہیں، یہ حضور کے لختے جگر ہیں۔ اب ایک کام کیا جائے کہ ان سے کہہ دیا جائے کہ وہ بلال سے کہیں، اگر وہ کہیں گے تو بلال انکار نہیں کر پائیں گے، انہیں اذان دینی ہی پڑے گی۔ تو چنانچہ حسن و حسین سے کہا گیا کہ آپ جائیں، اے نواسہ رسول آپ بلال سے کہیں کہ ایک مرتبہ اپنی وہ اذان تو سنا دے، اپنی وہ میٹھی آواز میں اذان کے کلمات سنا دے، یہ مدینے والے بڑے تڑپتے ہیں۔ تو حضرت امام حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما نے حضرت بلال سے کہا تو وہ انکار نہ کر پائے اور وہ غازی ہو گئے، کہا ہاں تم اتنا کہتے ہو تو میں ضرور اذان دوں گا۔ چنانچہ حضرت بلال چھت پہ چڑھتے ہیں، مسجد نبوی کی چھت پر چڑھ جاتے ہیں اور اذان کے کلمات پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ ابھی بلال نے اللہ اکبر کہا تھا کہ مدینے میں تمام لوگ گھروں سے باہر نکل جاتے ہیں اور ہر کوئی مسجد نبوی کے قریب آ کے کھڑا ہو گیا ہے۔ کہا حضور کے وصال کے بعد یہ وہ اذان ہے جو حضور سنا کرتے تھے۔ حضور نے فتح مکہ کے وقت بھی بلال کو کعبے کی چھت پہ چڑھایا تھا، کہا بلال اذان پڑھو۔ ہر وقت حضور نے بلال کی اذان کو پسند کیا ہے۔ آج بلال اذان دے رہے ہیں، عاشق رسول گھروں سے نکل کے آ رہے ہیں، صحابہ کرام اپنے گھروں سے نکل کے آ رہے ہیں کہ آج تو بڑی عجیب کیفیت ہے۔ آج لوگوں کے دلوں میں حضور کے وصال کا غم تازہ ہوا ہے، جو غم حضور کے وصال کے وقت لوگوں کے دلوں میں تھا آج وہی غم لوگوں کے دلوں میں تازہ ہو گیا ہے۔ اور بلال اذان پڑھ رہے ہیں اور اتنے میں اشہد ان محمد رسول اللہ کا کلمہ آتا ہے۔ جب یہ کلمہ بلال
جاتی ہے, لوگوں کی آنکھیں نکل جاتی ہے کہ یہ وہ کلمہ ہے کہ بلال محمد رسول اللہ اس وقت پڑھا کرتے تھے کہ جب حضور کے چہرے کو دیکھا کرتے تھے. بلال اپنی پوری اذان تو پڑھتے, لیکن جب محمد کا نام آتا تھا اس وقت سامنے چہرہ مصطفیٰ ہوتا تھا, حضور کا چہرہ سامنے ہوتا تھا. لیکن اب بلال سے آگے اذان پڑھی نہیں جاتی ہے. مدینے کا کوئی عورت, کوئی بچہ ایسا نہ تھا کہ جو اس وقت رویا نہ ہو, اب ان کی آنکھوں میں آنسو نہ آئے ہوں, ایسا کوئی بچہ موجود نہ تھا. ہر کوئی زاد و قطار رو رہا ہے, گویا ابھی ابھی حضور ہم سے ودا ہو کے گئے ہیں. ایسا ماحول لوگوں کے بیچ میں ہو جاتا ہے, اور بلال بھی مسجد کی چھت سے اتر جاتے ہیں, اور اب ان سے اذان نہیں پڑھی جاتی ہے. یہ ان کے عشق ہے, یہ ان کی حضور سے محبتیں ہیں کہ جیسی انہوں نے حضور سے کی ہے. وہ حضور کے وصال کے بعد کس طرح وہ تڑپے ہیں. صحابہ کرام حضور جب وصال کر گئے ان کے بعد ان کی کیفیت کیسی تھی؟ کیا عمر کی کیفیت تمہیں معلوم نہیں ہے؟ کون عمر ہے کہ جو عمر بن خطاب ہے, جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اتنے مقام عطا کیے ہیں, جنت میں جنت الفردوس کے درجے عطا کیے ہیں, یہ اشرائے مبشرہ میں داخل ہے. کہاں عمر کی کیفیت تمہیں پتہ نہیں ہے؟ جب حضور کا وصال ہوا, عمر بن خطاب نے اپنی تلوار کو, شمشیر کو باہر نکالا اور لوگوں کے بیچ میں اعلان کرنے لگے, خبردار کسی نے کہا کہ حضور انتقال کر گئے ہیں تو یہ عمر کی تلوار ہوگی اور اس کی گردن ہوگی. عمر ابھی اسی وقت اس کی گردن کو دھڑ سے الگ کر دے گا. یہ ان کے جذبے ہیں, یہ ان کی حضور سے محبتیں ہیں, یہ ان کی حضور پر جان نثاریاں ہیں. انہوں نے اپنی جانوں کو بھی حضور کے حوالے کیا اور اپنے مالوں کو بھی حضور کے حوالے کیا ہے. اسی لیے جو مدینہ طیبہ گئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہاں کیفیت کیسی ہے, وہاں کا ماحول کیسا ہے, وہاں کی رونقیں کیسی ہے. وہ جب گنبد خضرا پر پہلی نظر پڑتی ہے اور لوگوں کے دل مچل جاتے ہیں, لوگ بے قرار ہو جاتے ہیں کہ وہ گنبد خضرا کہ جس کے لیے پوری زندگی بندہ دعائیں کرتا رہتا ہے, آج وہ آنکھوں کے سامنے ہو. آپ سوچیں وہ کیفیت کیسی ہوتی ہوگی, اس وقت عاشقوں کا عالم کیا ہوتا ہوگا. بعض محدثین کرام فرماتے ہیں کہ جس نے حج کیا اور کعبہ معظمہ کی زیارت کی, اللہ تبارک و تعالیٰ جس نے بھی کعبے کی زیارت کی ہے اسے جہنم میں نہیں ڈالے گا. تو ان کے ساتھ ایک دوسرے محدث بھی کھڑے تھے, دوسرے بھی ولی کھڑے تھے. انہوں نے کہا کہ تم یہ بات کہتے ہو, اگر میں تو یہ کہتا ہوں کہ جس نے مدینہ منورہ دیکھا, جس نے گنبد خضرا دیکھا, اللہ نے اس پر جنت کو واجب کر دیا ہے. تو کہا, انہوں نے پوچھا کہ تمہاری اس پر دلیل کیا ہے؟ اس بات کا تو رب نے قرآن میں ذکر فرمایا ہے کہ جو کعبہ معظمہ کو دیکھے اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم میں نہیں ڈالے گا, اسے اس جہنم کے آتش کدے میں ڈالا نہیں جائے گا. اور تم کہتے ہو کہ جو مدینہ منورہ میں روضائے رسول دیکھ لے اس پر رب نے جنت کو واجب کر دیا ہے. تو اس سے پوچھا کہ آپ بتائیں آپ کے پاس اس کی دلیل کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اس کی سادہ سی دلیل یہ ہے کہ تم نے یہ تو سنا ہوگا کہ جو بندہ جنت میں ایک بار داخل ہو جائے پھر وہ وہاں سے واپس نکالا نہیں جاتا ہے, اسے ہمیشہ جنت میں رہنا ہے. تو کیا تمہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ منبر رسول سے روضائے رسول تک کا جو ٹکڑا ہے یہ کون سا ٹکڑا ہے؟ یہ جنت الفردوس کا ٹکڑا ہے, یہ جنت کی کیاری ہے. اگر جو حاجی اس کیاری میں 2 رکعت نماز پڑھ لے یقیناً رب اسے جنت میں ضرور داخل فرمائے گا کہ اس نے جنت میں رہ کر 2 رکعت نماز ادا کی ہے. اس لیے مدینہ منورہ کی بڑی فضیلتیں ہیں, بڑی عظمتیں ہیں. جو لوگ وہاں گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہے کہ وہ کیسی کیفیت ہوتی ہے. جب سے دعا کریں کہ مولا ہم سب کو بھی مدینہ منورہ کی حاضری نصیب فرمائے اور ہمیں بھی در رسول پر جانا نصیب کرے, اور ہمیں بھی موت آئے تو در رسول پہ آئے. اور ایک بات اور عرض کروں کہ ایک صاحب جب مدینہ منورہ گئے اور حج کے لیے جب حج سے فارغ ہوئے اور مدینہ طیبہ پہنچے تو جنت البقیع کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور کچھ بات چیت کر رہے تھے لوگ. تو ان کے بیچ میں ایک بوڑھا شخص آ کے بیٹھ جاتا ہے اور وہ بوڑھے شخص نے حضور کی سنتوں پر بڑی ساری باتیں کی. کئی ساری باتیں کرنے کے بعد جب مغرب کا وقت قریب آنے لگا, جب شام ہونے لگی تو لوگوں نے کہا کہ
اے بابا اللہ تمہاری عمر کو دراز کرے اور اللہ تمہاری حفاظت کرے، اب ہمیں اجازت دو کہ ہم نماز مغرب کے لیے جانا چاہتے ہیں۔ تو وہ بابے نے جب یہ بات سنی تو زار و قطار رونے لگا اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ ہم نے تو کوئی ایسی بات نہیں کہی ہے کہ جس سے بابے کا دل دکھ گیا ہو، اس بزرگ کی دل آزاری ہوئی ہو۔ بندہ تو عام جگہوں پر بھی کسی کا دل دکھانے سے بڑا کتراتا ہے، بڑے لوگوں کو ڈر محسوس ہوتا ہے۔ یہ بڑا عظیم گناہ ہے کہ کوئی بندہ کسی کا دل دکھا دے۔ اگر یہ تو مسجد نبوی ہے، اگر یہ تو حضور کا حرم ہے، اگر یہاں ہم نے کسی کے دل کو دکھایا ہے، یہ تو کوئی عام بات نہیں ہوئی ہے۔ ہم نے حضور کے روزے کے سامنے کسی کے دل کو دکھایا جو آج رو رہا ہے۔ تو لوگ سوچنے لگے کہ ہم نے کوئی ایسا جملہ تو نہیں کہا کہ جس سے ان بزرگ کا دل دکھا ہو، انہیں کوئی تکلیف ہوئی ہو۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ بزرگ آپ بتائیں، بابا آپ بتائیں ہم سے کوئی ایسی خطا ہوئی، ایسی کوئی غلطی ہوئی کہ جس سے آپ رونے لگے ہو، آپ کا دل دکھا ہو۔ ہم نے تو صرف اتنا کہا کہ اللہ آپ کی عمر کو دراز کرے اور اللہ آپ کی حفاظت کرے اور اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ کہ ہم نے اس سے زیادہ کوئی بات نہیں کہی ہے، آپ کو کون سی بات کا برا لگا ہے؟ تو اس بابے نے کہا کہ تم نے یہ کیسی مجھے دعا دے دی ہے، یہ تم کس طرح کی دعا دے کے جا رہے ہو؟ تم جانتے نہیں میں 41 سالوں سے مدینہ منورہ میں ہوں اور ہر وقت اپنی موت کی راہ دیکھتا ہوں کہ کوئی ایسی گھڑی آ جائے کہ میں اس چوکھٹ پہ انتقال کر جاؤں اور مجھے حضور کی چوکھٹ مل جائے، اور تم دعا دیتے ہو کہ اللہ میری عمر کو دراز کرے۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے اسی جگہ پر دفن کر دے۔ کہ یہ لوگوں کی کیفیتیں ہوتی ہیں، یہ لوگوں کے حال ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو وہاں مدفون ہیں ان تمام کی بھی یقیناً بغوث محشر انہیں بھی جنت الفردوس میں رب داخل فرمائے گا، اس لیے کہ انہوں نے بھی حضور کے روزے کو دیکھا ہے اور حضور کے قرب کو حاصل کیا ہے۔ یہ در رسول ہے، یہ کون سا در ہے؟ یہ وہ در ہے جہاں 70,000 فرشتے صبح کو آتے ہیں، 70,000 فرشتے شام کو آتے ہیں اور ہر گھڑی درود و سلام پیش کرتے ہیں، ہر گھڑی وہ درود بھیجتے ہیں۔ اور وہ 70,000 فرشتے ایسے ہیں، ان میں سے کوئی فرشتہ دوسری مرتبہ اس چوکھٹ کی حاضری کو نہیں آتا ہے۔ ان فرشتوں کو یہ اجازت نہیں ہے کہ جو ایک مرتبہ آ گیا ہو پھر اسے دوسری بار آنے دیا جائے، نہیں، ہر بار کوئی دوسرا فرشتہ آتا ہے۔ ہم کتنے خوش نصیب لوگ ہیں، ہم کتنے خوش نصیب امتی ہیں، ہم جب چاہے جتنی مرتبہ چاہے حضور کی چوکھٹ پر حاضر ہو سکتے ہیں، حضور کے در پہ جا سکتے ہیں، حضور کے روزے کی زیارت کر سکتے ہیں، حضور کے قرب میں بیٹھ سکتے ہیں۔ فرشتوں کو صرف ایک مرتبہ آنے کی اجازت ہے، لیکن ہم امتیوں پر ہمارے نبی کس قدر مہربان ہیں کہ ہم زندگی میں جب ہمیں رب تبارک و تعالیٰ اجازت دے دے اور جب ہم جانا چاہیں تب ہم مدینہ منورہ جا سکتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں شرف عطا کیا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا کریں کہ مولا تبارک و تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مولا تبارک و تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مدینے میں موت نصیب فرمائے، اور جب ہمیں موت آئے اس وقت سامنے گنبد خضرا ہو اور سامنے سنہری جالیاں ہو۔ رب سے دعا کریں کہ رب ہمیں ایسے ماحول میں موت نصیب فرمائے اور ہمیں جنت البقیع میں مدفون ہونے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمیں رب تبارک و تعالیٰ اپنے گھر کی حاضری نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔